بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ الحمدللہ. مجھے بے حد خوشی ہے، اور ویسے تو میں پروفیشنل پیشہ ورانہ طریقے سے میں ملک میں، دیش میں، اپنے اور باہر ملکوں میں جاتا ہوں. موٹیویشن کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، موٹیو آف ایکشن ہوتی ہے. دراصل موٹیو آف ایکشن کس کو کہتے ہیں؟ کہ اپنے مقصد کو پہچاننا کہ ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں. بچے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ، اور میری بہنیں بھی ہیں یہاں پر. اور میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے بھائی اعظم بھائی کا، جن کی معرفت کی وجہ سے میں یہاں پر آج ہوں. اور انس صاحب سے میری ملاقات ہوئی، جنگلی صاحب سے ملاقات ہوئی، اور علی احمد بھائی جو یہاں کے فاؤنڈر ہیں ان سے، اور شمسی صاحب جو نائب قاضی صاحب ہیں، اور والد محترم صاحب جو بھی جن کا ذکر ہو رہا تھا. سبھی کا بے حد شکریہ. شکریہ ایک ایسا لفظ ہے جو کہ انسان کو بہترین بناتا ہے. میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. مخاطب آپ لوگوں کا کہتے نہیں کہ وہ دھیان چاہتا ہوں، اور فکر جو ہے انسان کا وہ سب سے بہترین وہ ہوتا ہے. آپ مجھے ایک بات یہ بتائیے، آپ لوگ، انسان کی سب سے خوبصورت چیز کیا ہوتی ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ جو بتائے گا اسے ایک چاکلیٹ انعام دوں گا انشاءاللہ. انسان کے اندر کی سب سے بہترین چیز کیا ہوتی ہے؟ ہاتھ اوپر اٹھا کر بات کریے گا. 20 منٹ بات کروں گا آپ لوگوں سے، اور اس 20 منٹ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگ جو ابھی زندگی جی رہے ہیں، جس پیمانے پر، جس آدھار پر، جس بیس پر، اس سے اور خوبصورت زندگی آپ لوگ جینے کے لیے فکر مند ہو جائیں. انسان کی سب سے خوبصورت چیز بظاہر، کوئی بتائے گا مجھے ظاہری طور پر کیا ہوتی ہے؟ اس سے میں اپنی بات کو شروع کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں. کوئی بتائے گا مجھے آپ کے اندر کی سب سے خوبصورت بات کیا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے ہاتھ اوپر اٹھا کے؟ یس، دین تعلیم. بہت خوبصورت بات کہی. یہ تو ہمیں تعلیم تو بے حد ضروری ہے، لیکن میں نے پوچھا انسان کے اندر سب سے خوبصورت چیز ہے اس کی مسکراہٹ، اس کی اسمائل. سمجھ رہے آپ؟ مسکراتا ہوا انسان سب سے خوبصورت لگتا ہے. لیکن یہ بظاہر میں نے کہا، لیکن اندرونی طور پر کہتے ہیں، کسی اہل قلم نے ایک بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ انسان کے اندر اندرونی چیز، 3 چیز اگر خوبصورت نہیں ہے تو وہ بہترین انسان، لاجواب انسان نہیں ہے. پہلا اس کی نظر، جگر اور زبان. جگر یعنی دل، نظر آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں یعنی نظریہ، اور دل، جگر. آپ کا دل خوبصورت ہوگا، جگر خوبصورت ہوگا تو آپ واقعی خوبصورت انسان. اور زبان میں اخلاق شامل ہے. آپ کا اخلاق وسیع ہونا چاہیے، بہت بڑا ہونا چاہیے. اچھا، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے میں پوچھنا چاہوں گا آپ کا مقصد کیا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے اگر میں کہوں ہمارا مقصد ہے کامیابی، اور یہی چیز دوسرے پہلو کو بھی جوڑتی ہے، آخرت میں کامیابی. یعنی کامیابی دونوں جہان میں. آپ کو دنیا میں بھی کامیابی چاہیے اور آخرت میں بھی کامیابی چاہیے. تو دنیا میں ایک دنیاوی لحاظ سے ایک کامیاب انسان کسے کہا جاتا ہے؟ مجھے کوئی بتائے گا؟ دنیاوی لحاظ سے ایک کامیاب انسان کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ کچھ بولنا چاہتی ہیں؟ جی آپ کھڑے ہو جائیے تھوڑا پلیز. جن کے پاس ادب ہو. اور کچھ؟ دیکھیں، یہ 2 چیز میں آپ کو کنیکٹ کر دے رہا ہوں. پہلی چیز جو ادب ہے، تہذیب ہے، دین ہے، تعلیم ہے، یہ تو ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. بنا اس کے ہم کامیابی ادھوری ہوتی ہے. لیکن میں نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا کہ اگر میں کامیابی کی بات کروں تو ایک کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو کسی کو دینے کے لائق ہوتا ہے. کچھ سمجھ رہے آپ لوگ؟ اگر آپ کچھ دینے کے لائق دنیا کو ہیں، اچھی بات. کچھ بھی آپ کے پاس پیسہ ہے، کسی غریب کی مدد کر دیجئے. آپ کے پاس علم ہے، تعلیم ہے، کسی کو ساجھا کر دیجئے.
آپ کے پاس کوئی نالج ہے، اسکل ہے، آپ کسی کے ساتھ ساجھا کر دیجئے. یعنی کامیاب انسان دنیاوی لحاظ سے وہ ہے، دنیا کے اعتبار سے، جو انسان کسی کو دینے لائق کچھ ہوتا ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں کنجوس آدمی، بخیل آدمی اللہ رب العزت کو بے حد ناپسندیدہ ہوتا ہے. یہ بات سنی آپ لوگوں نے. سخاوت کا مطلب ہوتا ہے دینے والا. سخی اور غنی اللہ اس کا دوست ہوتا ہے. تو ہمیشہ ایک بات کو ذہن میں رکھیے، آپ کو سخی اور غنی بننا ہے. اور سخاوت کسی پیسے کی محتاج نہیں ہوتی ہے کہ آپ کے پاس بہت دولت ہے تب آپ کسی کو مدد کریں. آپ کو جذبہ ہونا چاہیے. مجھ سے کسی نے بہت پہلے ایک پروگرام میں پوچھا تھا کہ ایک اچھا انسان ہونے کی نشانی کیا ہے. ایک اچھے انسان ہونے کی نشانی کیا ہے. ہم سب جسمانی طور سے پیدا ہوتے ہیں، رائٹ؟ ہم سب جسمانی اعتبار سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اچھا انسان ہمارے ہاتھ میں ہے بننا. انسان پیدا ہوتا ہے جسمانی اعتبار سے، لیکن وہ اچھا انسان کب بنتا ہے؟ جب ویلیوز کو جینے لگتا ہے. ویلیوز کیا ہے؟ سیوک سینس. انگریزی میں ایک ورڈ ہے سیوک سینس. سیوک سینس کا مطلب ہوتا ہے میری بہنوں اور بچوں، سیوک سینس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اپنے جیسے دوسرے آدمی کے لیے فکر، آپ اپنے جیسا دوسرے انسان کے لیے ذمہ داری. اچھا، سب سے پہلے فرما بردار کس کا بننا چاہیے آدمی کو؟ ماں باپ کا. بہت خوب. کس نے سب سے پہلے جواب دیا؟ آپ نے دیا. آزم صاحب ان کے لیے چاکلیٹ یاد رکھیے گا. فرما بردار ماں باپ کا بننا ہے، رائٹ؟ بہت شکریہ سر. فرما بردار کس کا بننا ہے؟ ماں باپ کا. اس پہ ایک آپ کو مورل اسٹوری بتاتا ہوں. اکثر ہم میں سے کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ابا کہیں گے یہ مت کرو، وہ مت کرو، لائٹ آف کر دو. اگر آپ کمرے کے باہر نکل رہے ہو تو لائٹ آف کر دیجیے، رائٹ؟ تو ابا اما کیا کہیں گے؟ بیٹا لائٹ آف کر دینا، یا کوئی کام ایسا مت کرو، ایسا مت کرو. ہم لوگ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، رائٹ؟ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ اما ابا بہت ٹوکتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا کبھی کبھی. ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ فطرت ہے، عادت ہے ہماری. ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ارے ابا اتنا مت ٹوکا کرو، ارے ابا یہ مت کہا کرو، ارے اما یہ مت کہا کریے. میں سمجھتا ہوں، میں سب جانتا ہوں. ارے وہ ماں باپ ہیں. اس پہ آپ کو ایک 2 منٹ کی بہت بہترین، بہت اعلیٰ قسم کی سٹوری ہے، مورل سٹوری. وہ بہت دھیان چاہوں گا. اگر آپ نے اس سٹوری کو سن لیا اور اس کی گہرائی کو سمجھ لیا تو یقین مانیے آپ کو آنے والے دنوں میں بہت فائدہ ہوگا. ایک بیٹا تھا، جب وہ گھر میں رہتا تھا تو کبھی کبھی وہ گھر سے باہر نکلتے تھے. بیٹا گھر سے باہر نکلتا تھا تو ابا اس کے کہتے تھے بیٹا گھر سے باہر نکل رہے ہو، روم سے اپنے لائٹ آف کر دو، پنکھا بند کر دو، بجلی کا بل آتا ہے، یہ ہے، اور ٹوائلٹ جایا کرو تو گندگی صاف کر لیا کرو، نکلنے سے پہلے فلش چلا دیا کرو. تو بیٹا بڑا پریشان ہو جاتا تھا، اریٹیٹ ہو جاتا تھا، بہت اس کو گھبراہٹ ہوتی تھی. وہ کہتا تھا ابا بہت ٹوکتے ہیں، ابا بہت ٹوکتے ہیں، بڑا پریشان. کچھ دن کے بعد اس کے والد صاحب بستر پہ چلے گئے، بیمار ہو گئے. بیماری کی حالت میں وہ بیڈ پہ چلے گئے، بستر پہ چلے گئے. اسی دن لڑکا اور بڑا ہوتا گیا. لڑکے کو جاب کی کال آئی کہ آپ آئیے انٹرویو دیجیے ہمارے یہاں اور مذاکرات کریے. انٹرویو کا مطلب مذاکرات کریے، اور مذاکرات کرنے کے بعد اگر آپ سلیکٹ ہو گئے تو آپ کو 50,000 روپے کی نوکری مل جائے گی. تو بیٹا جب گھر سے باہر نکلنے لگا تو اس کا بوڑھا بزرگ باپ جو بستر پہ تھے وہ بلایا، کہا بیٹا ادھر آؤ. کچھ پیسے جیب سے نکالے اور اپنے بیٹے کو دیا. کہا یہ بیٹا رکھو اپنے پیسہ، اللہ تم کو کامیاب کرے. دعائیں دے کر بھیجا، اور تم پورے اعتماد رہنا، کانفیڈنس تمہارے اندر رہنا چاہیے. تو بیٹا غصہ ہو گیا، کہہ رہا ہے اس وقت بھی آپ مجھے تنبیہ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، ارے کیا ضرورت تھی آپ کو. تو بیٹا چلا گیا بول کے باپ کو جھڑک کے. جب بیٹا گیا اس کیمپس میں، یعنی جہاں انٹرویو تھا بیٹے کا، وہ جب گیا تو باغیچہ تھا. باغیچہ مالی پانی دے رہا تھا پودوں کو. تو مالی چلا گیا پائپ جو ہے کھلا چھوڑ کر. تو بیٹے نے کیا کیا، لڑکے نے، کہ اس پانی کو ٹیپ بند کر دیا کہ پانی بہ رہا ہے، اس نے ٹیپ بند کر دیا. پھر اندر گیا، دیکھا کہ بڑا سا ہال ہے، پنکھا چل رہا ہے. تو اس نے دیکھا کہ یہ فضول پنکھا چل رہا ہے، اس نے پنکھے کو بند کر دیا. پھر وہ
ٹوائلٹ کی حاجت ہوئی, گیا وہاں پر, تو اس نے کیا کیا, فلش چل رہا تھا, وہ پانی چل رہا تھا, اس کو بھی بند کر دیا. یہ سب کرتے کراتے وہ بیٹا آ کے ہال میں بیٹھ گیا جہاں انٹرویو تھا. اس نے دیکھا کہ بہت سارے لڑکے یہاں پر. اس نے دل میں سوچا یہاں پر ایک سے ایک لڑکے ڈگری لے کر آئے ہیں, میری کیا حیثیت ہے, اور یہاں مجھے تو سلیکشن نہیں ملے گا. اس نے اپنے اندر یہ سمجھ لیا کہ مجھے یہاں سلیکشن نہیں ملے گا. انٹرویو دیتے گئے لوگ, آتے گئے جاتے گئے. اس کے بعد وہ لڑکے کو بھی بلایا گیا, وہ بھی کچھ بولا, سب چلے آئے, باہر بیٹھ گئے. اب آیا آخری دور. آخری دور کا مطلب سلیکشن کس کا ہوگا, کس کا ہونا ہے. تو آواز وہاں پر آئی, مائک پہ اناؤنس کیا گیا کہ اس لڑکے کا نام ضمیر تھا, کہ ضمیر آپ اندر آئیے. تو ضمیر چوکا کہ یہ تو میرا نام پکارا جا رہا ہے. ضمیر اندر گیا تو وہاں کے جو انتظامیہ تھے جنہوں نے انٹرویو لیا تھا, 4-5 لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے, اہل قلم اور لائق صدر احترام لوگ, محترم لوگ. تو انہوں نے کہا کہ آپ سلیکشن آپ کا ہو گیا ہے, آپ آج سے سلیکٹ ہو گئے ہیں, کل سے آپ نوکری پہ آ جائیے گا اور 50,000 روپے کی جاب آپ کے لیے. تو لڑکا بڑا تعجب کرنے لگا, کہنے لگا حضرت یہ بتائیے کہ میرے سے قابل لوگ یہاں پر تھے, ان کو آپ نے سلیکٹ نہیں کیا, مجھے اکلوتا سلیکٹ کیا. تو لڑکے ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپ جو کام کر گئے وہ ذمہ داری والا تھا, اکاؤنٹیبلٹی والا تھا. یعنی آپ جب اندر آئے تو کیمرہ لگا ہوا ہے, آپ نے پانی بند کر دیا باغیچے میں, آپ اندر گئے تو پنکھا بند کر دیا, فالتو چل رہا تھا, آپ نے ٹوائلٹ میں فلش بند کر دیا. یعنی آپ ایک ذمہ دار آدمی ہیں, آپ ایک سنجیدہ آدمی ہیں. ہمیں ایسے ہی آدمی کی تلاش تھی, اور اس بچے کو جاب ملی. اور اس وقت وہ بچہ جب جاب ملی بہت رویا, اور روتے ہوئے اس نے وہاں پر لیا, اپوائنٹمنٹ لیٹر لیا, اور خوشی خوشی اس نے سوچا کہ اب میں جاتا ہوں گھر, اور گھر جا کر اپنے والد محترم کو یہ بتاؤں گا کہ دیکھیے مجھے جاب مل گئی. وہ سوچنے لگا کہ میرا باپ صحیح تھا, میرا باپ جو مجھے تنبیہ کرتا تھا, میرے باپ کی جو نصیحت تھی, جو میرے باپ چاہتے تھے کہ میں ایک ذمہ دار اور ایک جواب دہ انسان بنوں, سنجیدہ انسان بنوں, اور آج اس کا صلہ مجھے یہ ملا اور اس کو نوکری ملی. لیکن بچہ جب گھر آیا تو اس کے والد صاحب فوت ہو چکے تھے, انتقال ہو گیا تھا, اور بہت رویا, بھیڑ تھی, اور وہ اتنا رویا کہ اس نے کہا کہ میں کاش میرے باپ زندہ ہوتے تو میں ان کو گلے لگا کر شکریہ ادا کرتا. اس سٹوری سے آپ کو ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے, کوئی بتائے گا؟ جی کچھ کہیں گے آپ لوگ؟ اس سٹوری سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمارے ماں باپ, ہم ماں باپ کی فرما برداری کریں گے. جو ہمارے ماں باپ کہتے ہیں وہ تجربہ ہے ان کا, زندگی میں انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہے, زندگی کو بتایا ہے, زندگی کے اتار چڑھاؤ کو سمجھا ہے, ہم سے پہلے انہوں نے دنیا کو دیکھا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا, اگر آپ اپنے ماں باپ کو فالو کرتے ہیں, اگر آپ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں, تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. میری دعائیں آپ سبھی کے ساتھ ہیں. آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا, کامیاب ہونے کے لیے 3 بیسک ہے. آپ کو اپنے اندر کانفیڈنس رکھنا ہے, اعتماد رکھنا ہے. کیا رکھنا ہے؟ کانفیڈنس, اعتماد. دوسرا کرج رکھنا ہے, ساہس, ہمت رکھنا ہے. اور تیسری چیز آپ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے, خلوص ہونا چاہیے. بنا اخلاص, بنا خلوص کے کوئی انسان خوبصورت نہیں بن سکتا. خلوص, اخلاص, ہمدردی دل میں ہونا چاہیے لوگوں کے لیے, انسانوں کے لیے. ہمیشہ ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے لیے صرف دولت کامیابی نہیں ہے. پیسہ تو چاہیے لیکن زندگی جینے کے لیے نہیں. کہتے ہیں کہ زندگی جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ سانس لینا ضروری ہے. اکثر ہم شکوہ کہتے ہیں, اور ایک شعر پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. کہتے ہیں کیوں کروں زندگی سے میں شکوہ. ہم لوگ اللہ سے بہت شکایت کرتے ہیں, رائٹ؟ اللہ سے بہت شکایت کرتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ نہیں ہوا, میری زندگی میں وہ نہیں ہوا. اور میں نے ہمیشہ 2 لائن کہی ہے کہ کیوں کروں زندگی سے میں شکوہ, کیوں کروں زندگی سے میں شکوہ, سانس اب بھی ہے باقی, یہ بھی کیا کم ہے.
सांस अब भी है बाकी, ये भी क्या कम है। उस अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करना चाहिए हमको कि हमारी जिंदगी में सांस अभी भी चल रही है। हमें अपने आप को आगे ले जाने के लिए हर कदम है। अभी हमें पता नहीं है अगले लम्हे क्या होगा, लेकिन हम इस उम्मीद के साथ अगला कदम उठाते हैं कि कुछ बेहतर होगा इंशाअल्लाह। बेहतरी का जज्बा रखिए अपने दिल में, और हमेशा एक बात याद रखिए, खुलूस के बिना कोई काम कामयाबी नहीं मिलेगी आपको। किसी काम में खुलूस होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए आपको अपने पर, और आपके अंदर जो सबसे बेहतरीन बात है वो है आपका इखलास। बिना इखलास के ना आपको यहाँ कामयाबी मिलेगी ना वहां कामयाबी मिलेगी। मेरी दुआएं आपके साथ है, आप सब लोगों के साथ। और माशाल्लाह छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप लोग बहुत खूबसूरत हैं, और मदरसा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है ये, और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। बेहद शुक्रिया वंस अगेन। स्कूल का मदरसा, अच्छा स्कूल का मदरसा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। If you want success, English में एक proverb है, if you want success, you go for extra mile. If you want success, you go for extra mile because there is no competition on that extra mile. अगर आपको कुछ करना है तो दूसरों से एक कदम आगे चलिए, दूसरों से एक कदम आगे चलिए। और मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई, अभी हजरत ने बताया, मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई कि इंग्लिश मीडियम यानी आज की जो डिमांड है, आज की दुनियावी लिहाज से जो डिमांड है वो यही है। जिस पैटर्न पर यहाँ पर स्कूल चलाया जा रहा है वो बेहतरीन है, और ये पहला मौका है। फिर कभी इंशाल्लाह गोरखपुर में ज्यादातर मेरा रहना होता है, मॉन्ट्रियल से जुड़ा हूँ, वहाँ के बच्चों को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो एसोसिएट्स हैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ। मेरी बहुत तरह की ट्रेनिंग है, स्किल कम्युनिकेशन है, कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे इंटरेक्ट करें, किस तरह से खड़े हों, किस तरह से बैठे, किस तरह से अपने आप को अपने अंदर एतमाद लाएं, किस तरह से पेशेवराना तरीके से आप लोगों से बिहेव करें, ये सब बोलना, स्पीकिंग पावर, सुपर कॉन्फिडेंट स्पीकर, ये सब टॉपिक्स मैं ट्रेनिंग देता हूँ। इंशाल्लाह फिर कभी मौका रहा तो मैं जरूर हाजिर रहूंगा, और मुफ्त में हाजिर रहूंगा, क्योंकि कहते हैं कि पैसा तो इंसान कमाता है, लेकिन कुछ काम ऐसे करने चाहिए जो दिल को भी सुकून मिले, और सुकून दिल को तभी मिलेगा जब कार्य खैर में अपने आप को लगाएंगे। कार्य खैर यानी कि कुछ ऐसा काम जो हमारे जैसे दूसरे लोगों को उससे फायदा हो। तो आप लोगों को कैसा लगा? मैंने 10 से 15 मिनट आप लोगों से गुफ्तगू किया। आई होप के आप लोगों को कुछ बेहतर लगा होगा इंशाल्लाह। और फिर कहूंगा जाते जाते कि टूटता हूँ बिखरता हूँ, टूटता हूँ बिखरता हूँ, तिनका तिनका हो जाता हूँ, जब समेटता हूं खुद को तो लगता है कि मैं जिंदगी हूं। रीबिल्ड करना, रिकंस्ट्रक्ट करना ही जिंदगी है, और यही जिंदगी का मकसद है। कभी अपने आप को मायूस मत होने दीजिएगा, क्योंकि उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। मायूसी कुफ्र है, और हमेशा अल्लाह की जात से उम्मीद लगाना है और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है। खास पैगाम मेरा सिर्फ ये है कि जिंदगी में मैंने एक ही बात कहा, मेरे नजदीक खंदा पेशानी एक लफ्ज है, खंदा पेशानी, ग्रेटिट्यूड। इंग्लिश में ग्रेटिट्यूड, कोई बताएगा मुझे वहां से खड़े होकर ग्रेटिट्यूड के माने क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड? कोई बताएगा? कोई बहन मेरे पीछे बैठी हुई है, आप में से कोई ग्रेटिट्यूड, आजिज़ी जिसको उर्दू में बोलते हैं, आजिज़ी। ग्रेटिट्यूड इंसान को बड़ा बनाता है। बिना ग्रेटिट्यूड के कोई इंसान बड़ा नहीं बन सकता। जिस्मानी तौर से कद कामत से मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, अखलाकी एतबार से आपका बड़प्पन, आपके अंदर ग्रेटिट्यूड जरूर होना चाहिए। अगर ये ग्रेटिट्यूड होगा तो हर जगह आपको इज्जत मिलेगी इंशाल्लाह। थैंक यू।